بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ولی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو سفید داغ، پھل بہری یا ویٹیلیگو کا مسئلہ ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہونے والی ہے۔ اکثر لوگ اس بیماری کو صرف ایک ظاہری جلدی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ مسئلہ جسم کے اندر سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں اس کی اصل وجہ بنتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو تقریباً ہر مریض کرتا ہے وہ یہ کہ وہ مہنگی کریمیں، لوشن اور دوائیاں تو بڑی توجہ سے خریدتا ہے، لیکن اپنی روزمرہ غذا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کا جسم اندر سے میلانن بنانے کے قابل نہیں ہوگا، کوئی بھی دوا مستقل فائدہ نہیں دے سکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی طاقتور قدرتی غذائیں بتاؤں گا جو جسم میں میلانن بنانے والے سیلز کو سپورٹ کرتی ہیں، جلد کو ریپیئر کرتی ہیں اور سفید داغوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ہم اس مسئلے کی بھی بات کریں گے، اس غلطی کی بھی بات کریں گے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا علاج کامیاب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر عادت کی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی رکھیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ تانبا جسم میں ایک خاص انزائم ٹائروسنز کو متحرک کرتا ہے جو میلانن بنانے کے عمل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک رنگ بنانے والی قدرتی مشین ہے اور تانبا اس کا ایندھن ہے۔ جب سورج کی روشنی یا مخصوص غذائیں جسم پر اثر کرتی ہیں تو یہ انزائم ٹائروسین ایک امائنو ایسڈ کو میلانن میں تبدیل کرتا ہے۔ اگر یہ انزائم سست ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دے تو جلد پر سفید داغ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹائروسنز کو اپنا کام کرنے کے لیے تانبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے تانبے کے برتن میں رکھا پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس عادت کو اپنانے سے پہلے چند ہدایات لازمی سن لیں۔ تانبے کے برتن میں رکھا ہوا پانی دن بھر نہیں پیا جاتا، صرف صبح نہار منہ 1 گلاس کافی ہوتا ہے۔ زیادہ پینے سے تانبے کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے جو جگر اور گردوں پر بوجھ بن سکتی ہے۔ تانبے کے برتن کے اندر اگر سبز رنگ کی تہ جم جائے تو اسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ پہلے اس برتن کو لیموں اور نمک سے دھو کر چمکائیں، اس کے بعد اس میں پانی رکھیں۔ وہ سبز تہ زہریلی ہو سکتی ہے۔ تانبے کے برتن میں صرف سادہ پانی ڈالیں، اس میں لیموں، شہد یا کوئی اور چیز ملا کر نہ رکھیں، ورنہ کیمیائی عمل سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تانبے کے برتن کو لکڑی کی میز یا کسی اونچی جگہ پر رکھیں۔ براہ راست ٹھنڈے فرش یا زمین پر رکھنے سے اس کی برقی مقناطیسی خاصیت یعنی الیکٹرو میگنیٹک پراپرٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ مسلسل کئی ماہ تک یہ پانی استعمال نہ کریں تاکہ جسم میں تانبے کی مقدار اپنی حد سے بڑھ نہ جائے، اس لیے 3 ہفتے یہ پانی پی کر 1 ہفتہ وقفہ لازمی کریں۔ نمبر 2، اخروٹ۔ اخروٹ کو اکثر دماغ کے لیے بہترین غذا کہا جاتا ہے، لیکن یہ پھل بہری کے مریضوں کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پھل بہری کے مریضوں کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اس میں موجود زنک کی وافر مقدار جلد کے خلیات کو دوبارہ زندہ کرنے اور انہیں طاقت دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا فائدہ صرف یہی ختم نہیں ہوتا، اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمارے امیون سسٹم کو متوازن رکھتے ہیں، جس سے سفید داغوں کے پھیلنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اخروٹ تو کھاتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھل بہری کے علاج کے لیے آپ روزانہ 2 سے 3 اخروٹ کی گریاں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ ایسا کرنے سے ان کی تاثیر معتدل ہو جاتی ہے اور یہ معدے پر بوجھ نہیں بنتی۔ نمبر 3، انجیر۔ انجیر کو قدرتی طور پر خون صاف کرنے والی غذا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جسم میں موجود زہریلے مادوں کو کم کرتی ہے اور جلد کی رنگت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کو پھل بہری کے علاج میں سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جسم میں موجود زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے۔ جب خون صاف ہوتا ہے تو جلد کی رنگت بہتر ہونے لگتی ہے۔ حکماء اور جدید ریسرچ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جلدی بیماریوں کا تعلق براہ راست پیٹ سے ہوتا ہے۔ انجیر نظام ہضم کو درست کرتی ہے اور جلدی امراض کو ٹھیک کرتی ہے۔ انجیر میں کاپر، میگنیشیم اور آئرن ہوتا ہے جو سفید داغوں کو بھرنے میں مدد کرتے ہیں۔
اس کے کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 خشک انجیر رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیں، اور جس پانی میں بھگویا تھا وہ بھی پی لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا میٹابولزم تیز ہوگا اور سفید داغ جلدی ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 4، کھجور۔ کھجور ایک مکمل غذائی خزانہ ہے۔ اس میں آئرن اور تانبا دونوں موجود ہوتے ہیں، جو نہ صرف خون کو طاقت دیتے ہیں بلکہ مدافعتی نظام کو متوازن رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کو اپنے ہی خلیات پر حملہ کرنے سے روکنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈی ٹریک ہونے سے روکتے ہیں۔ اکثر پھل بیری کے مریضوں میں آئرن اور کاپر کی کمی دیکھی جاتی ہے، اور کھجور ان دونوں معدنیات کا بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ نہ صرف یہ آپ کے جسم میں نیا اور صاف خون پیدا کرتی ہے، بلکہ آپ کی جلد کے ان خلیات کو بھی تحفظ دیتی ہے جو رنگ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 3 سے 5 کھجوریں روزانہ ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں۔ نمبر 5، سبز پتوں والی سبزیاں۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ پھل بیری کے مریضوں میں فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کی شدید کمی ہوتی ہے۔ سبز پتے ان دونوں اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، جو جلد کی رنگت بحال کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں موجود کلوروفل خون کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، جس سے جلد کے متاثرہ حصوں تک غذائیت پہنچتی ہے۔ یہ سبزیاں جسم کے مدافعتی نظام کو پرسکون رکھتی ہیں تاکہ وہ میلانوسائٹس یعنی رنگ بنانے والے خلیات پر حملہ نہ کرے۔ کوشش کریں کہ ان سبزیوں کو بہت زیادہ نہ پکائیں، بلکہ ہلکا سٹیم کر کے یا ان کا تازہ جوس نکال کے استعمال کریں۔ ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 بار سبز پتوں کا استعمال آپ کی جلد پر واضح تبدیلی لا سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں 6ٹھی غذا ایسی ہے جو ہر کچن میں موجود ہے، لیکن اس کے فائدے سے سب واقف نہیں۔ وہ ہے سفید چنے۔ سفید چنے صرف پروٹین کا ذریعہ نہیں بلکہ امائنو ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہی امائنو ایسڈز میلانن بنانے کے عمل میں براہ راست حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ادویات جلد اثر کریں تو سفید چنوں کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور رکھیے۔ سفید چنوں کو ابال کر ان کا سلاد بنا کر کھائیں یا ان کا شوربہ استعمال کریں، یا یہ نہ صرف ذائقہ دار ہیں بلکہ آپ کے مدافعتی نظام کو بھی طاقتور بناتے ہیں۔ انہیں اپنی ہفتہ وار خوراک کا لازمی حصہ بنائیں۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں 7ویں نمبر پر چقندر ہے۔ چقندر کا گہرا سرخ رنگ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آپ کے جسم میں نیا اور صاف خون پیدا کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھل بیری کے علاج میں جگر کی صحت بہت اہمیت رکھتی ہے، اور چقندر آپ کے جگر کو ڈیٹاکس کر کے اس قابل بناتا ہے کہ وہ جلد کی رنگت بحال کرنے والے عمل کو تیز کر سکے۔ استعمال کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ چقندر کو سلاد کے طور پر کچا کھا سکتے ہیں، یا گاجر کے ساتھ اس کا جوس بنا کر پی سکتے ہیں۔ روزانہ 1 چھوٹا چقندر استعمال کرنا آپ کی جلد کی قدرتی چمک کو واپس لانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، گاجر۔ گاجر میں بیٹا کیروٹین وافر مقدار میں ہوتا ہے، جسے ہمارا جسم وٹامن اے میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ وٹامن جلد کے خلیات کی نشو و نما اور میلانن یعنی رنگ بنانے والے مادے کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ پھل بیری کے مریضوں کی جلد سورج کی شعاؤں سے جلدی متاثر ہوتی ہے۔ گاجر جلد کو اندرونی طور پر اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کے مضر اثرات کا مقابلہ کر سکے۔ گاجر کا باقاعدہ استعمال جلد کو ایک صحت مند اور قدرتی نکھار دیتا ہے، جو سفید داغوں اور اصل رنگت کے درمیان فرق کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ گاجر کو آپ کچا بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ گاجر کے جوس میں اگر تھوڑا سا زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو اس میں موجود وٹامنز جسم میں بہتر طریقے سے جذب ہو سکتے ہیں۔ پوٹاشیم اور وٹامن B6۔ کیلا ان دونوں اجزاء سے بھرپور ہے، جو اعصابی نظام کو پرسکون رکھتے ہیں۔ پھل بیری کے پھیلاؤ میں سٹریس ایک بڑی وجہ ہے، اور کیلا اسے کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کچھ پھل جیسے مالٹا یا لیمو اپنی تیزابیت کی وجہ سے پھل بیری میں منع کیے جاتے ہیں، لیکن کیلا ایک ایسا پھل ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا نہیں کرتا۔ اس میں موجود امائنو ایسڈز جلد کے خلیات کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں۔ دن میں 1 سے 2 کیلے کھانا آپ کی صحت اور جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ہضم کرنے میں آسان ہے اور آپ کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 10، پانی۔ آخر میں سب سے اہم چیز، پانی روزانہ کم سے کم 8 سے 10 گلاس ضرور پئیں۔
کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور غذائی اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب ہونے دیتا ہے۔ جب جسم صاف ہوگا تبھی غذا اپنا اثر دکھائے گی۔ اب آتی ہے سب سے اہم بات کہ پھل بیری کے مریض کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ تمام غذائیں لے رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ سے بیان کی ہیں، لیکن ساتھ ہی کھٹی چیزیں یعنی کہ لیموں، اچار، املی یا زیادہ مرچ مسالہ جات، فاسٹ فوڈز، پروسیس فوڈز استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں۔ سفید داغ میں پرہیز صرف مشورہ نہیں بلکہ ضروری شرط ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے صبح سے شام تک کا مکمل ایک ڈائٹ پلان تیار کر دوں تو آپ کمنٹ میں یس لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کمنٹ کو میں پڑھتے ہوئے آپ کے لیے ایک مکمل ڈائٹ پلان تیار کر دوں گا کہ آپ کو صبح سے شام تک یعنی کہ جاگنے سے سونے تک کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ افواہیں گردش کرتی ہیں، بہت زیادہ مس انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن درست لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔